بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک متقی شخص کے ساتھ مکہ شریف میں تھا اور ہم نے ایک جگہ پر قیام کیا۔ جہاں پر ہم نے قیام کیا نا، وہیں سامنے ایک بوڑھا شخص رہتا تھا، ایک جھونپڑی میں رہتا تھا، اور کوئی اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا، لیکن روزانہ ہم دیکھتے تھے کہ وہ صبح و شام دوپہر کو ایک خوبصورت اور عمدہ آٹے کی روٹی کھایا کرتا تھا اور سفید روٹی کھایا کرتا تھا۔ تو ہم بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یار اس کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، یہ کدھر جاتا بھی نہیں ہے، ادھر ہی رہتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اور یہ عمدہ کھانے بھی کھاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دن ٹھان لی کہ آج رات ہم اس کے گھر مہمان رہیں گے۔ تو حضرت ابو سعید خراز فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو ساتھ لیا، ہم اس کے یہاں چلے گئے اور میں نے اس سے کہا کہ آج رات ہم آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں، چونکہ عرب کے لوگ ویسے ہی مہمان نواز بہت زیادہ تھے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اہلا و سہلا، یہ تو میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے، آپ میرے ہاں مہمان ٹھہریے۔ تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں ہم شام کے وقت ادھر گئے تھے، عشاء کا وقت ہو گیا، لیکن اس بزرگ نے ہمیں کوئی چیز بھی پیش نہیں کی کھانے کی۔ فرماتے ہیں کہ یکا یک انہوں نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور انہوں نے مجھے 2 درہم تھما دیے۔ انہوں نے مجھے 2 درہم تھمائے تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ 2 درہم انہوں نے کہاں سے لیے۔ فرماتے ہیں یکا یک ان کے ہاتھ میں کچھ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یار میں بوڑھا ہوں، ایسا کرو یہ تم کھانا جو تمہارے پسند کا ہو وہ بازار سے لے اور کھا لو۔ فرماتے ہیں کہ ہم گئے، ہم نے وہ کھانا لایا، ہم نے کھایا، سو گئے۔ پھر دن کو ہم چلے گئے، کچھ دن گزر گئے، کچھ دنوں بعد وہ بزرگ پھر مجھ سے ملے۔ میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے ان سے پوچھا کہ حضور یاد کریے ہم آپ کے ہاں ایک رات ٹھہرے تھے تو آپ نے یکا یک 2 درہم مجھے پکڑا دیے تھے، اور بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں سے درہم ہے، آپ نے ایسے ہاتھ منہ پہ پھیرا اور ہمیں 2 درہم تھما دیے۔ حضور یہ کس عمل صالح کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العزت نے یہ کرامت عطا فرمائے؟ تو حضرت ابو سعید خراز رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سوال پر اس بزرگ نے جواب دیا، میں کوئی ایسا جو بہت بڑا عمل ہو کہ میں وہ کرتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے یہ کرامت مل، فرماتے ہیں یہ مجھے کسی بڑے عمل کی وجہ سے یہ چیز نصیب نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی اتنے بڑی تہجد نہیں پڑھی، میں نے کوئی اتنی نمازوں کی کثرت نہیں کر دی، میں نے ساری رات نہ سجدے میں گزاری، نہ میں نے قیام کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ملا کیسے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کو دل سے نکال دیا، اللہ رب العزت نے دنیا میرے لیے راستہ فرما دیا کہ میں نے دل سے دنیا کو نکال دیا، میں نے دنیا کو پیچھے کر دیا، اللہ رب العزت نے یہ مال و دولت میرے لیے بہت آسان فرما دیا، یہ میرے لیے اتنا مشکل کام نہیں رہا، یہ اللہ رب العزت نے مجھے بہت عطا فرما دی تھے کہ میں جیسے نیت کرتا ہوں، جو اللہ سے طلب کرتا ہوں، اللہ رب العزت مجھے عطا فرما دیتا ہے، لیکن میرے دل میں دنیا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی یہ بات ثابت ہے، فرمایا کہ یہ دنیا یہ آخرت کا سایہ ہے، تو سایہ یہ تبھی سیدھا ہوتا ہے جب آخرت سیدھی ہوگی۔ ہم آخرت کو سیدھا کریں، یقیناً اللہ رب العزت ہماری دنیا کو بھی ہمارے لیے بہتر فرما دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے پیچھے مت دوڑیں، دنیا ہونی چاہیے، یہ ضرورت تو ہے، لیکن ہم اس کو مقصد نہ بنائیں۔ مقصد ہمارا اللہ رب العزت کی رضا ہو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ کے فرمودات، آپ کے عشق میں ساری زندگی گزارنا ہو، اور ہمارا مقصد یہ ہے اور یہ ضرورت ہے۔ تو ضرورت کو مقصد نہ بنائیں، ضرورت کو ضرورت رہنے دیں، اور جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، اللہ کے پیارے محبوب کی اطاعت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اطاعت میں اپنی پوری زندگی کو گزاریں، نہ کہ ہم دنیا کے مال و متاع میں سارا دن گزار دیں، حتیٰ کہ پوری زندگی ہم اسے مال و متاع میں گزاریں۔